پچھلے 3 سال سے ایک پروگرام کر رہے ہیں، فلاح پروگرام ہے، اس میں ہم نے تبدیلی جو ہم لائے ہیں اور کوشش کی ہے، اور میرے خیال سے اب تاکہ کافی لوگ اس کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اب ہم یہ نہیں بات کرتے کہ بچے کتنے ہونے چاہیے، بس یہ کہ ایک وقفہ ہونا چاہیے، 3 سال کا وقفہ ہونا چاہیے کہ بچوں کی شادی 18 سال کے بعد ہونی چاہیے تاکہ وہ صحت مند ماں بن سکے. اور ہاں یہ تو ہے کہ اگر 35 سال کے بعد اگر ماں بنے عورت تو ظاہر ہے پھر چانسز جو خاتون تھی وہ کیوں نہیں پھر مطلب بچی کا جب وہ افورڈ بھی نہیں کر سکی، میں یہ جاننا چاہوں گا اس نے کیا آپ کو ریزننگ بتائی کہ وقفہ تو دے سکتی تھی؟ ہاں اس طرح ہوا کہ انہوں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی خاتون. اچھا. اور وہ جیسے ایک عام ماں باپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں، سب جس طرح ایک ایوریج پڑھے لکھے خاتون چاہے گی وہ اسی طرح ان کے ایمبیشنز تھے. لیکن جب وہ ریالٹی آئی جس میں وہ ہسبینڈ کی پے ان کو پتہ تھا کم ہے اور اس میں وہ اس کو ایڈجسٹ نہیں کر سکے، اور سیکنڈ بیبی دے ڈڈ ناٹ وانٹ دیٹ، لیکن پھر بھی ہو گیا قدرت کا وجہ سے، تو پھر وہ انڈر سیویئر پریشر آ گئی اور اس سے اس کا ذہن اتنا ڈسٹرب ہو گیا کہ میرے نزدیک اس سے ایکسٹریم میجر اور کوئی ہو نہیں سکتا. لیکن جو میں میسج میرا جو آپ کو حل اس مسئلے کا سمجھ آ رہا ہے این پی، یہ میں کہوں گا کہ جو میسج ہم دیں نا، وہ ایک تو ڈائریکٹ میسج ہم دے رہے ہیں آلریڈی تھرو این جی اوز اینڈ ایوری تھنگ، اس سے ابھی تک نتائج نہیں نکل رہے. میرا خیال یہ ہے کہ ایک انڈائریکٹ میسج ہونا چاہیے، اور انڈائریکٹ میسج کا یہ مطلب ہو چاہیے ایک تو وہ سمپل ہونا چاہیے، دوسرا وہ ایگزامپل بیسڈ ہونا چاہیے. اگر آپ ان کو ایگزامپلز رادر دین کہ آپ ان کو ڈائریکٹ کہہ دیں کہ جی وقفہ کریں، لیٹ شادی کریں، بچے نہ پیدا کریں، 2 سے زیادہ نہ کریں، اس کا اثر نہیں ہوتا. اگر آپ ان کو ایگزامپلز دیں، ریئل لائف ایگزامپلز، کہ یہ دیکھیں یہ ایک فیملی ہے، اس میں 2 یا 3 بچے ہیں اور یہ ان کے فیوچر یہ نکلا، یہ ایک فیملی ہے جن کے 8-10 بچے ہیں اور یہ دیکھیں ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، بے روزگار ہیں، اپنی بیسک ضروریات پوری نہیں اور ساتھ میں جیسے مفتی کبھی صاحب کہتے ہیں ایڈ اپ کر دیں، اور حدیث مبارکہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو ایڈ اپ کرنے جو مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں اپیل کریں کہ آپ پڑھی لکھی نسل جو ہے نا وہ تیار کریں، نہ کہ بہت ڈھیر بچے ہیں لیکن بیچارے. بالکل، اور اس کو بالکل سمپل رکھیں اور وہ پھر بڑا افیکٹو میسج ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ تو ہے 20 سال ہمارے پاس ہیں، اگر لیٹ سے آپ حکومت ہوں تو آپ کیا کریں گے اس ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ کا؟ اس کو کس طرح ہاؤ یو ول ایکسپلائٹ دس ڈیویڈنڈ وچ وی ہیو؟ کہ انوار صاحب، حکومتی نمائندے جو ہیں ان کی کہانیاں ہم 50 سال سے سن رہے ہیں، پلاننگ کمیشن جو ہے ان کے پلانز بھی ہمارے سامنے ہیں. اب جس سٹیج پہ ملک کو لا کھڑا کیا ہے ان پلاننگز نے اور ان کہانیوں نے، اس کا کوئی تو ذمہ وار ہے. ٹھیک، یا ریاست ذمہ وار ہے یا ریاست میں رہنے والے ذمہ وار ہیں. صحیح بات. آپ نے منطق کا ذکر کیا. اب منطق جو ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ کا منطق جو ہے، وہ تو سائنس بن چکا ہے. ہمارے دیکھے ہمارے سامنے اتنے سارے ملک جو ہیں وہ ہم سے کہیں آگے نکل گئے جو ہم سے پیچھے شروع ہوئے تھے. سنگاپور سامنے آتا ہے، ملیشیا سامنے آتا ہے، انڈونیشیا سامنے آتا ہے. ان ممالک نے کیا کیا؟ اس کے اوپر اتنی ریسرچ ہو چکی ہوئی ہے اور ماڈلز بن چکے ہوئے ہیں. اب ایک کہلاتا ہے ٹرائی اینگل آف سکسیس، کہ آپ نے اگر ترقی کرنی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا. یہ سائنس ہے، ہمارے سامنے آ جائے. 3 اداکار ہیں، ہر ریاست میں 3 اداکار ہوتے ہیں، سکولز ہیں، بزنسز ہیں اور حکومت ہے. اب کام یہ ہونا چاہیے کہ سکولز جو ہیں وہ ایسے بچے پروڈیوس کریں جو ہمارے بزنسز کو چاہیے، جو ہماری انشورنس کمپنیوں کو چاہیے، جو ہمارے بینکوں کو چاہیے، جو ہماری ٹیکسٹائل ملوں کو چاہیے. اور حکومت کا یہ کام ہے کہ یہ پروسیس فیسیلیٹیٹ کرے، اس کی مدد کرے سکولوں کی، کہ ایسے بچے پروڈیوس ہوں جو ہمارے بزنسز میں جائیں. ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے؟ آپ ہمارے پرائمری سکولوں کا، ہمارے سیکنڈری سکولوں کا نصاب دیکھیے. وہ کتابیں جو بچے پڑھ کے نکلتے ہیں پہلی جماعت سے لے کے 10ویں جماعت تک، وہ کسی قابل نہیں ہے کہ وہ کسی بینک میں ملازم ہو جائیں، وہ کسی انشورنس کمپنی میں ملازم ہو جائیں. حکومت منہ کسی اور طرف کرے ہوئے ہے، اس کا نہ نصاب کے اوپر زور ہے، نہ اس کا اس فارمولے کے اوپر زور ہے. تو یہ اتنا سمپل سا فارمولا ہے کہ حکومت سکولوں میں ایسا نصاب قائم کرے اور ایسے بچے پروڈیوس کرے جو ہمارے بزنسز کو چاہیے. اگر اتنا سا کام پورا ہو جائے تو ہم تو ساری دنیا سے آگے نکل جائیں. اتنی بڑی پروڈکٹیو پاپولیشن ہے اس ملک کے پاس، اتنی چھوٹی سی ڈیپینڈنسی ریشو ہے اس ملک کے پاس. تو یہ کام حکومت کا، یہ کام ریاست کا کرنے کا ہے اور یہ شروع کرنا. اور مجھے تھوڑا سا یہ بتائے گا کہ میں نے شروع میں جو بتایا کہ ایک ٹرینڈ ہے ہمارے، اربنائزیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے. اب میرے خیال میں یہ فگر بہت دفعہ کوٹ ہوئی تھی کہ جو پشتونوں کا سب سے بڑا شہر ہے وہ کراچی ہے، نہ کہ پشاور اور نہ ہی جلال آباد.
تو اتنی یہ جو ماس مائگریشن ہوتی ہے پھر اس کے بڑے نتائج بھی بڑے بھیانک قسم کے نکلتے ہیں. تو اگر آپ والی بات کہ پروڈکٹیوٹی جب تک سے نہیں دیں گے تو پھر یہ اربنائزیشن اور پھر اس کے سے جو متعلقہ مسائل ہیں وہ بھی جنم لیں گے اور گورننس پر بھی بڑے منفی اثرات مرتب ہوں گے. یو ایگری ود دس؟ دیکھیے ایک ابھی ڈاکیومنٹ حکومت نے ہی پروڈیوس کیا ہے نیو گروتھ اسٹریٹجی کے نام سے. وہ بہت عمدہ ڈاکیومنٹ ہے. میں نے پچھلے کئی سالوں میں اتنا عمدہ ڈاکیومنٹ حکومت کے کسی ادارے سے آتا ہوا نہیں دیکھا ہے. یہ پلاننگ کمیشن والوں نے پروڈیوس ایک دم دیکھیں جواب بڑا بر وقت آیا. اچھا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اتنے سالوں سے جو ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر سارا زور دیے ہوئے ہیں یہ غلط ہے. بیکاز ایگریکلچر سیکٹر جو ہے یہ پچھلے 30-35 سالوں میں ایکچولی کنٹریبیوشن اور جی ڈی پی شرنک کر رہا ہے. یہ ایک زمانے میں اگر 50% ہوا کرتا تھا تو اب یہ 22-23%, 21% تک پہنچ گیا, شرنک کر رہا ہے. اب ہمارے یہاں پاپولیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ پاپولیشن ابزارب کہاں ہوگی, ان کو نوکریاں کہاں ملیں گی؟ یہ ایگریکلچر سیکٹر میں نہیں ملیں گی. انڈسٹریل سیکٹر جو ہے یہ پچھلے 30 سالوں سے سٹیگننٹ ہے. یہ 20-22% جی ڈی پی کا پروڈیوس کر رہا ہے. جو سیکٹر گرو کیا ہے 35% سے آج 57% تک چڑھ گیا, وہ سروسز سیکٹر ہے. تو زور یہ ہونا چاہیے کہ سروس سیکٹر کو اس ملک میں کس طرح انکریج کیا جائے. زور یہ ہونا چاہیے کہ اربن سینٹرز کو کس طرح انجنز آف گروتھ بنایا جائے. تو شہزاد صاحب میں یہ سمجھا ہوں یہ ساری گفتگو سے کہ آپ کو جہاں پر کانٹراسیپٹیو کے استعمال کے حوالے سے اچھی کیمپین چلانی ہوگی, صحیح منطق دینا ہوگا, وہاں پر آپ کو بہتر ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کرنی ہوگی, بہتر نصاب تعلیم متعارف کرنا ہوگا, بہتر صحت کی سہولیات ہوں گی, سروسز سیکٹرز, یہ جو خود آپ لوگوں نے پیپر نکالا ہے اس کو عملی جامہ پہنانا ہوگا, تب یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہوگا. صرف ون ڈائمینشنل اسٹریٹجی سے نتائج نہیں نکلیں گے. تو اب یہ جو اتنا اچھا پیپر آپ لوگ لے کر آئے ہیں اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کیا حکمت عملی ہے؟ صرف کاغذ میں لپیٹ کے تو نہیں رکھ دیا جائے؟ تھوڑا سا میں ڈسکنیکٹ بھی یہاں بیان. جی انہوں نے یہ ڈاکیومنٹ نکال دیا, بہت بہترین ڈاکیومنٹ. فائنانس منسٹری والوں نے بجٹ نکال دیا, اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں, یہ کوارڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں ہوگی تو پھر وہ مسائل تو جوں کے تو رہیں گے نا. ہم دوبارہ اس طرف آتے ہیں کہ گورنمنٹ کی سیریسنس میں ریفلیکٹ بتاتا ہوں آپ کو کہ ابھی پچھلے مہینے 49 بلین کے پاپولیشن کے پروجیکٹس گورنمنٹ نے اپروو کیے ہیں, سی ڈی ڈبلیو پی میں اپروو ہو چکے ہیں 49 بلین کے. تو this reflects the seriousness of government about population. یہ 49 بلین کے جو پروجیکٹس ہیں یہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ یہ ہیں جی سارے صوبوں کے, ایجے کے اور ایسا 4 صوبوں کے ہیں ہمارے, گلگت بلتستان اور فاٹا وغیرہ کے اس کے علاوہ ہیں, آئی سی ٹی کا اس کے علاوہ ہے. دس شوز دی سیریسنس آف گورنمنٹ کے اتنے فائنینشیل کرنچ کے باوجود یہ فیڈرل پی ایس ڈی پی سے یہ 49 بلین کے ابھی ان کو ہر سال آئندہ 4 سالوں کے لیے یہ ان کو ساری رقم. اب وہ جو پیپر آپ لوگوں نے جس کی تعریف کر رہے ہیں ڈاکٹر فرس, ویسے نقاد ہیں اس لیے اگر ان کی تعریف آ رہی ہے تو چیز کی کیریز. اور پاپولیشن کا جو ایشو ہے نا جی, بیسیکلی دس از اے کراس کٹنگ ایشو. یہ ہماری ایجوکیشن کو بھی کرتا ہے. ایک ہماری فکس بریک ہے, محض میں حائل نہیں ہو سکتا. ویورز یہ اسی نقطے سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. وی ٹیک اے بریک, وین وی کم بیک گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے. اسٹے ٹیون اینڈ واچ پروگرام سچ تو ہے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ویورز. ہم بات کر رہے ہیں کہ آبادی پاپولیشن ویلفیئر کو کس طرح یقینی بنایا جائے. گفتگو شہزاد ملک صاحب سے ہی آگے بڑھائیں گے, لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمارے پبلک کالر ہیں شیر زمان گجر صاحب کوئٹہ سے. جی شیر زمان صاحب کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم, کیا حال ہے انوار صاحب؟ اللہ کا فضل, خیریت سے, آپ ٹھیک ہیں؟ جی جی اچھا سر, میرا شارٹ کوشچن ہے کہ اگر ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اگر ایک اس طرح انسینٹیو یا کوئی ان کو جو ہے نا قائل کرنے کے لیے ایک اس طرح پروگرام دے کہ اگر وہ لیٹ سے کہ 2 بچے ہوں تو اس فیملی کو جو ہے نا اس قسم کا انسینٹیو دیا جائے گا, ان کو یہ فیسلٹیز دی جائیں گی, اور اگر مور دین 2 ہوں تو ان کے لیے جو ہے نا اس قسم کے کچھ ایسے فائن یا اس قسم کے جو ہے نا پینلٹیز رکھ لیں تو اس سے بھی جو ہے نا یہ ریڈیوس ہو سکتا ہے آبادی کا سیلاب. چلیں بہت شکریہ شیر زمان گجر صاحب. وہ کہہ رہے ہیں جی اگر 2 بچے ہوں تو جس آدمی کی فیملی 2 بچوں کی ان کو کوئی انسینٹیو دیں, اور زیادہ ہوں تو اس پر آپ کوئی پیونیٹیو ایکشن لیں, یہ ڈیلیور کرے گی؟ میرا خیال ہے یہ چیز ہو سکتی ہے, لیکن اکثر ایک رائے ہے کہ خود جو پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ ملازمین ان کے اپنے بہت بچے ہوتے ہیں. ابھی تو پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ختم ہو گیا ہے, تو میں ملازمین تو دستور قائم ہے نا, ملازمین جو ہے نا وہ مختلف ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے. ابھی ویسے یہ اچھا انسینٹیو ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے جی. کیوں جی رضوان صاحب, ایک نفسیات سائیکی پہ یہ بالکل جی, یہ اس کو ری انفورسمنٹ کہتے ہیں. اچھا ری انفورسمنٹ. ہاں جی,
اور اگر آپ کسی کو پازیٹیو طریقے سے بجائے اس کے کہ روکنے کے یا پنشمنٹ دینے کے اگر کسی کو کوئی اچھا پازیٹیو چیز دیں جس طرح کوئی انسینٹیو دے دیں یا ٹیکس ریلیف مل جائے کچھ یا دے دیں ریبیٹ مل جائے کوئی ریشن مل جائے تو اس سے اب آپ اپنا آرگومنٹ جو آپ کہہ رہے تھے جو کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ بنا رہے ہیں 49 بلینز کے تو پروجیکٹس میں پلاننگ ڈویژن سے باقی میں ماضی کے والے سے بات آپ کو تھوڑا سا حال و مستقبل پہ چلتے ہیں نہیں تھوڑا سا میں ماضی سے اس کو ریلیٹ کرتا ہوں نا کہ آپ ہم نے 50 سال میں صرف ماضی میں 2800 سروس ڈیلیوری آؤٹ لیٹس بنے ہیں منسٹری آف پاپولیشن ویلفیئر کے. ابھی 14,000 ہیلتھ کے آؤٹ لیٹس ہیں, 90,000 لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں. صرف اتنے آؤٹ لیٹس یہ ناکافی ہیں یہ 17 کروڑ عوام کی نیڈز کو کیٹر کرنے کے لیے. ان کو اس میں اضافے کی ضرورت ہے. آج پی ایم صاحب نے کہہ دیا نا جی کہ تمام جتنے سروس آؤٹ لیٹس ہیں بے شک وہ ملوں میں ہوں جہاں تمام لائن ڈپارٹمنٹ میں جتنے آؤٹ لیٹس ہیں تمام کے تمام فیملی پلاننگ کی سروسز بھی ساتھ فراہم کریں کیونکہ یہ انٹر ریلیٹڈ ہے ہیلتھ کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ مٹرنل مورٹیلٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. چلے وہ تو اعلان ہو گیا, مورٹیلٹی کے ساتھ ریلیٹڈ. فائن, اب بتائیں کہ آگے کے لیے آپ لوگوں نے کیا سوچا ہے, کیا پلان ہے آپ کا؟ اس کو میں بتاتا ہوں جی کہ ہم نے جو ڈیولوشن کیا, خود آپ نے کہا نا 2 ڈیکیڈز ہیں آپ کے پاس اس ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ کو بروکار لانے. پہلے تو پروگرام ڈیوالو ہو گیا, پروونشل گورنمنٹس کے پاس چلا گیا. اس کے بعد میں نے ابھی دیکھ رہا ہوں 1 سال کے یہ دسمبر میں ہوا تھا, میں دیکھ رہا ہوں کہ اونرشپ صوبوں کی بہت بڑھ گئی ہے. اب صوبوں کو پلاننگ کمیشن سے ڈکٹیشنز نہیں دی جاتی کہ آپ یہ کریں وہ کریں. ہم کہتے ہیں جی اپنے کسٹمائز قسم کے آپ پروگرامز بنائیں جو آپ کے ویل سوٹڈ ہے. پہلے یہاں سے پلان بنتا تھا, اب ہم انہوں نے کہہ دیا کہ آپ انوویٹیو پلان بنائیں اپنے اپنے. ہماری طرف سے کوئی ایسی ان کو ڈکٹیشنز نہیں جا رہی. ٹھیک, بالکل ان کو لبرٹی ہے, ان کی اونرشپ بڑھ گئی. یہ کوارڈینیشن ہے جو ڈاکٹر فاروق سلیم کہتے ہیں اس وقت بالکل کم ہے کہ جو آپ نے ایک ڈاکومنٹ دیا اس کا کیونکہ بجٹ بھی ایک ویژن ہوتا ہے نا, ساتھ میں تو تخمینہ ہوتا ہے, اعداد و شمار ہوتے ہیں, اتنا اخراجات ہیں, اتنے آپ کے وسائل ہیں, اتنے محصولات ہیں, وہ انکلوڈڈ ہے آپ کا کوئی کوارڈینیشن؟ یہ ہمارا جو گروتھ اسٹریٹجی ہے نا ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ اس کا ایک حصہ ہے. اوکے, بجٹ میں اس کا کوئی بجٹ میں ذکر کہہ رہے نہیں ہے. چلیں کیونکہ ندیم الحق صاحب تو انوالو رہے ہیں بجٹ میکنگ میں, ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن ہے. اگر یہ پروگرام آپ بھی ان کو فیڈ بیک دیجیے گا کہ اگر اس کا حصہ بنائیں گے تو ایک ویژن بھی آئے گا. نہیں, میں نہیں سمجھتا جی کہ بجٹ میں ایسی چیزیں نہیں ہیں. اس میں یہی ہے نا کہ اس کے ٹیکنیکل ٹریننگ کے لیے. اب میں آپ لوگ سے چاہوں گا only 2 minutes starting from زیبا آپ سے کہ کیا مطلب اس وقت ہمارا ریزولو کیا ہونا چاہیے؟ آج 11 جولائی ہے, یہ نہیں کہ ہم اگلے سال 11 جولائی 2012 میں گفتگو یہیں سے شروع کریں. 1 سال کا بینچ مارک کیا ہوگا؟ بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ میں ان کی بات کو انڈورس کرتی ہوں کہ ہماری یوتھفل پاپولیشن کو جابز اور ایجوکیشن, میں اس سے ساتھ ساتھ میں کہوں گی کہ اگین ہمارے فیلو پینلسٹ نے جو کہا ایک سمپل مثال دے کے انٹر پرسنل کمیونیکیشن سے میسج دی جائے, علماء کو اور مفتی صاحب جیسے لوگوں کو, لرنر لوگوں کو ساتھ لیا جائے, اور میرے خیال سے سروسز گڈ کوالٹی سروسز, یہ نہیں کہ غریب تعلیم ہے, صحت ہے, پینے کا صاف پانی ہے, فیملی پلاننگ سروسز آف گڈ کوالٹی, یہ نہیں کہ غریب عورت کے لیے آپ بالکل ہی یعنی 3rd ریٹ سروسز, گڈ کوالٹی سروسز تاکہ وہ اپنائیں, اور میسج انٹرپرسنل, یہ نہیں کہ میس میڈیا پہ ہو. ڈاکٹر صاحب جی, میرا زور تو را پاپولیشن کو ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کرنا, کہ اثاثہ بنائیں. اس وقت دیکھیے جو بیلنس آف ٹریڈ کو سنبھالے ہوئے ہے اس وقت ملک کو, وہ ہمارے ایکسپیٹریٹ ارنرز ہیں جو باہر بیٹھے ہیں. کوئی 15 لاکھ سعودی عربیہ میں بیٹھے ہیں, 14 لاکھ UK میں ہیں, 10 لاکھ امریکہ میں ہیں, 10 لاکھ UAE میں ہیں. یہ کوئی $11 بلین انہوں نے ہٹ کیا ہے پچھلے ہفتے, $11 بلین باہر سے بھیجا ہے. یہ پاکستان کا وہ اثاثہ ہے جو پاکستان کو بچائے کھڑا ہے. اور یہی جو اثاثہ ہے اس کو ہم اگر زیادہ بہتر طور پہ اس کا استعمال لیں گے تو اور بہتر ہوگا. ڈاکٹر رضوان طاہر صاحب, میرے خیال میں گورنمنٹ کو بڑی پرو ایکٹیو اپروچ کی ضرورت ہے. اگر اس لیول پہ یہ سلسلہ چلتا رہا تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور پرو ایکٹیو اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے اثرات جو ہیں باٹم کامن مین کی تک میسج بڑی اہمیت سے پہنچ. شہزاد صاحب, چونکہ ساری چیزیں آپ کے لیے, اس لیے آپ کا میسج تو یہی ہوگا کہ آپ سب یہ کام کریں گے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر رضوان تاج, ڈاکٹر فاروق سلیم اور زیبا ستار صاحب آپ کا, اور مفتی عبدالقوی صاحب نے ہمیں ملتان سے جوائن کیا. ویورز, اینڈ میں آج کا جو اس نشست کا ریزالو, یہ عزم یہ ہے کہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے. ایک تو ان کے لیے روزگار کے مواقع, بہتر تعلیم, پھر انٹر پرسنل کمیونیکیشن سے مراد کہ جو آپ تعلقات اور گفت و شنید ہو رہی ہے وہ ایسی ہو جو دوسرے کو قائل کر سکے. صرف میسج یہ نہیں کہ میسج دے دیا, فیڈ بیک بھی لیں کہ وہ میسج پہ عمل بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. یہ ہمارا کمیونیکیشن تھیوری کا ایک بیسک اصول بھی ہے. اس کے علاوہ بہتر
فیملی پلاننگ کی سروسز دی جائیں جو کہ شہزاد ملک صاحب نے کہا, آج وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ دی جائیں گی. اور ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کا اہم نقطہ ہے کہ اس ہیومن کیپٹل کو جو ہمارے پاس 2 ڈیکیڈز ہیں, یعنی 2 دہائیاں ہیں, اس میں ہم اس کو زیادہ بہتر طور پر 15 سے 65 سال کی عمر کے لوگوں کو پاکستان کی بہتری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, جس کے نتائج ہمیں جو بیرون ملک زر مبادلہ کی صورت میں ہمیں مل رہا ہے, ریمیٹنسز ہیں وہ $11 ارب کی ہیں, تو اس سے ہم اپنا کیپٹل میں بھی بہتری لا سکیں گے. ہماری اس نشست کا یہی مقصد تھا کہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ فیصلہ سازی میں ان تجاویز کو شامل کریں. ہم امید یہی کریں گے کہ انہیں شامل کیا جائے گا, اور جب ہم 11 جولائی 2012 میں نشست کر رہے ہوں گے تو پاکستان کے آبادی کے حوالے سے جو اعداد و شمار ہے وہ بہتر ہوں گے, اس سال سے کہیں بہتر ہوں گے, نہ کہ اسی طرح کے رہیں گے. اسی امید کے ساتھ پروگرام سجدے کو یہیں کلوز کریں گے. ہمیں اپنی تجویز اور آراء سے ضرور آگاہ کیجیے کہ آپ کو ہماری کاوش کیسی لگی. اس کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس ہے such@ptv.com.pk, ٹیلی فون نمبر ہے 92 country code 519203